الرحیم اصول عملیہ میں سے استصحاب، اس کا مصنف نے استثناء دیا ہے اس حوالے سے کہ اس کو قط طریقی المحض کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو باقی اصول ہیں ان کے بارے میں کل اس نے تفصیل دے دی کہ وہ قط کے قائم مقام نہیں بن سکتے۔ اچھا بھائی، اب استصحاب، اس کو پروف کرنے والی جو دلیل ہے وہ دلیل استصحاب کو قائم مقام ثابت کرتی ہے۔ کس کا؟ قط کا۔ یہاں سوال ہے، قط کی تو ہم نے رئیسی 3 قسمیں بنائی تھیں، قط طریقی المحض اور 2 قسمیں قط موضوعی کی۔ وہ دلیل استصحاب کو ان میں سے کس قسم والے قط کے قائم مقام قرار دیتی ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں بالکل سیم بات وہی طرق اور امارات والی ہے۔ جیسے طرق اور امارات میں ہم نے کہا تھا کہ طرق اور امارات کو پروف کرنے والی دلیل طرق کو قط طریقی کے قائم مقام بناتی ہے، اس کے علاوہ باقی اقسام کے قائم مقام نہیں بناتی۔ سیم بات کہیں گے اس دلیل کے بارے میں جو آ کے استصحاب کو پروف کرتی ہے۔ وہ بھی استصحاب کو قط طریقی کے قائم مقام بناتی ہے، جو باقی 2 اقسام ہیں ان کے قائم مقام نہیں بناتی ہے۔ یہ 2 لائنیں تھیں کل والے درس کی جو کہ ہم چھوڑ گئے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ ثم لا یکفی، آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے کیا چیز؟ ان دلیل الاستصحاب، دلیل سے مراد کون سی دلیل ہے؟ جو استصحاب کے اعتبار پہ دلالت کرتی ہے، استصحاب کے معتبر ہونے پہ دلالت کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ استصحاب پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ دلیل بھی ایضاً، اب ایضاً کا کیا اشارہ سمجھو گے؟ جیسے طرق والی، امارات والی دلیل طرق کو، ٹھیک؟ تو یہ استصحاب والی دلیل کیا ہے؟ لا یفیء، بے قیام ہی، یہ وفا نہیں کرتی ہے کہ استصحاب کو آپ قائم بنائیں مقام القطع الماخوذ فی الموضوع مطلقاً، قط موضوعی مطلقاً یعنی جميع اقسام اس کی، قط موضوعی کے بھی قائم مقام بنائیں، وہ دلیل اس نقطے کو پورا نہیں کر رہی، ادا نہیں کر رہی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، وَأَنَّ، اب یہاں سے وہ دلیل دیتا ہے۔ کیا دلیل دے گا؟ کہ بھئی وہ دلیل جو استصحاب پہ دلالت کرتی ہے وہ استصحاب کو طریقی والے قط کے قائم مقام قرار دیتی ہے، علاوہ ازیں باقی اقسام کے قائم مقام قرار۔ اب دلیل سنو، یہ موقف تھا جو بیان ہو گیا ہے، آپ متوجہ ہو گئے تو اب دلیل سنو مصنف کی۔ مصنف کہتا ہے استصحاب پر مثلا ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ ہے معصوم کی حدیث، لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک کے ذریعے نقض نہیں ہوتا ہے، یعنی شک یقین کو آ کے نہیں توڑتا ہے۔ اچھا بھائی، استصحاب میں یہی ہوتا ہے نا، یقین سابق ہے، شک لاحق ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ شک لاحق جو ہے وہ یقین سابق کو نہیں توڑے گا، یعنی حکم جو ہے اس یقین سابق کی بنا پر جو ہے جاری کیا جائے گا۔
تو ایک ہے یقین، ایک ہے متیقن۔ یقین کیفیت نفسانی ہے، متیقن وہ شاید جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، وہ وضو بھی ہو سکتا ہے، الی آخری، وضو کی صحت ہو گئی یا کوئی اور حکم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو صحت الوضو یہ متیقن ہے، اور ذہنی کیفیت مکلف کی وہ یقین ہے۔ جس وقت معصوم نے فرمایا کہ شک کے ذریعے یقین نہیں ٹوٹتا، تو یہاں ترجمے بنیں گے دو۔ شک سے مراد لے لیں گے مشکوک، یعنی وضو المشکوک الصحت۔ یقین سے مراد لیں گے الوضو المتیقن۔ وضو المتیقن نہیں ٹوٹتا ہے وضو المشکوک سے۔ تو جو ہے ایک ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا۔ دوسرا ترجمہ حدیث کا، یقین کو یقین کے معنی میں ہی لیں اور شک کو شک کے معنی میں ہی لیں، جو کہ ذہن کی کیفیات ہیں۔ یہ والی کیفیت اس کیفیت سے نہیں ٹوٹے گی۔ تو جو فرما لیا آپ نے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مصنف کہتا ہے فرق وہی لحاظ کا ہے۔ اگر آپ متیقن کے معنی میں لیتے ہو، متیقن جو ہے وہ ہے قط کا متعلق، قط جس کے لیے کاشف بنا تھا، قط جس کے لیے طریق بنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ملحوظ عالی وہ شے ہوتی ہے جس کے ساتھ قط تعلق پاتا ہے۔ قط خود ملحوظ مستقل وہ شے ہوتی ہے، قط جس کے ساتھ تعلق پاتا ہے۔ رہا خود قط، یہ ملحوظ مستقل نہیں ہے، کیونکہ یہ طریق ہے، اور طریق ملحوظ مستقل نہیں ہوتا، منزل ملحوظ مستقل ہوتی ہے۔ لہذا اگر یہاں قط کو یقین بمعنی متیقن لیتے ہیں تو پھر ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ قط نہیں، قط کا متعلق۔ جب متعلق مراد لے لیں گے تو قط پھر کس درجے میں آ جائے گا؟ ملحوظ عالی کے درجے میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نظر آپ کی کس پہ چلی گئی ہے؟ قط کے متعلق پہ چلی گئی ہے، تو وہ آپ کا اصل مطلوب ہو گیا ہے۔ جب وہ اصل مطلوب ہو گیا تو یہ اس کے لیے طریق ہے۔ طریق ملحوظ عالی ہوتا ہے، منزل ملحوظ استقلالی ہے، اور منزل سے مراد وہ شے ہے قط جس کے لیے طریق بنا ہے، جس کے لیے کاشف بنا، یعنی صحت الوضو۔ اور اگر آپ قط سے مراد، یقین سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہی لیتے ہیں، ٹھیک، تو اس صورت میں مراد یہ ہے کہ آپ کا ملحوظ خود قط ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر قط کو یقین کو کس معنی میں لیتے ہو؟ ذہنی کیفیت کے معنی میں لیتے ہو، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ ملحوظ استقلالی ہے، چونکہ راسن مطلوب ہی آپ کا قط ہے، نہ کہ قط کا متعلق ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قط کا متعلق آپ کا اصل مطلوب ہے تو پھر قط کا لحاظ عالی بنے گا، اور اگر مطلوب خود قط ہے تو پھر قط کا لحاظ جو ہے وہ استقلالی بنے گا۔ تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ دونوں لحاظ سامنے آ گئے؟ اچھا، اور قط کے اندر دونوں لحاظ ایک ساتھ جاری نہیں ہو سکتے، چونکہ عالی اور استقلالی لحاظ ایک دوسرے کی ضدین ہیں، اور ضدین ایک ہی وقت میں ایک شے کے اندر جاری نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو حدیث ہے، جو حدیث آ کے کیا کر رہی ہے؟ استصحاب کی حجت کو پروف کر رہی ہے۔ اس حدیث میں ترجمہ آپ متیقن سے کریں گے یا آپ یقین سے کریں گے، دونوں ترجمے آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ توجہ ہے؟ دلیل کون سی دلیل؟ جو استصحاب پہ دلالت کرتی ہے کہ بھئی استصحاب تمہارے لیے قابل بھروسہ ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دونوں ترجمے نہیں کر سکتے، ایک ہی ترجمہ لیں گے۔ دونوں لیں گے تو لحاظ کا اجتماع ہو جائے گا۔ جب ایک ہی لے سکتے ہیں آپ حدیث کے اندر ترجمہ، ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں، تو پھر استصحاب کے اندر جو معنی مراد لیں گے آپ، استصحاب کے اندر وہی معنی جاری کیا جائے گا۔
जब वही माना जारी किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इस्तिसाब मौजूई और तरीकी दोनों का मकाम तब बन सकता है जब इसको प्रूफ करने वाली दलील के अंदर दोनों तर्जमे एक साथ मुराद लेना जायज होते हैं। ध्यान नहीं दिया यार तुमने? सेम वही बात है जो अमारात के तय मकाम होने में इस्तक़लाली और आली वाली बात। हमने भी सेम तो कह रहे हैं, हम भी तो सेम ही कह रहे हैं। गिरौने में हमने कहा है कि फैजन का लफ्ज़ जब हमने रोका है आपको किस लिए रोका है? आपको मुतवज्जे करने के लिए रोका है कि फैजन का लफ्ज़ क्यों बोला उसने। तो जो दलील, क्योंकि हमने इस्तिसाब के साथ सलूक करना है उस दलील की रोशनी में, जिस दलील ने आके इसकी हुज्जियत को प्रूफ करना है, जो इसके एतबार पे दलालत करेगी कि ये काबिल एतबार है, उस दलील के अंदर तर्जमे हैं दो और दोनों एक साथ जारी, दोनों एक साथ मुराद नहीं लिए जा सकते। अगर दोनों तर्जमे एक साथ मुराद लिए जा सकते होते तो फिर एक लिहाज है आली उस तर्जमे के अंदर, एक लिहाज है इस्तिक़लाली, तो फिर हम इस्तिसाब के अंदर भी दोनों लिहाज जारी करते और दोनों लिहाज की बिना पर हम एक बार इसको मौजूई के काम करार देते, एक बार उसको तरीकी के। लेकिन वहाँ उस दलील के अंदर सिर्फ एक टाइम पर एक ही मुराद ली जा सकती है, एक ही तर्जमा मुराद लिया जा सकता है। तो फिर इस्तिसाब के अंदर भी आप सिर्फ एक ही कत के काम करार दे सकते हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, और उलमा ने कहा कि तर्जमा इसका बनेगा कि मुतयक्किन ला तनकुज़ु बिल मशकूक। तो जो है मासूम मुतयक्किन बताना चाहते हैं कि वो वुज़ू जो है मुतयक्किन है, दूसरा वुज़ू जो है वो मशकूक है। तो आप मशकूक के मुताबिक अमल ना करें, मुतयक्किन के मुताबिक अमल करें। मासूम वाक़या खारजी के हकाम बयान कर रहे हैं, ज़हनी कैफियत के नहीं। ठीक है? लिहाजा नतीजा ये निकला कि जैसे हमने तुरुक के साथ सलूक किया कि तुरुक की हुज्जत को प्रूफ करने वाली दलील तुरुक को फ़कत कत तरीकी का कायम मकाम करार देने में किफ़ायत करते हैं। इलावा से जो दूसरी दो किस्में हैं मौजूई की, उनका कायम मकाम करार देने के लिए उनके अंदर गुंजाइश और सलाहियत नहीं है। सेम मामला है किसके बारे में? वरना मिसला इसलिए बोला है कि ये हदीस अकेली दलील नहीं है इस्तिसाब की हुज्जत के, इलावा से और भी हैं। तो हमने मिन जुमला उनमें से एक हदीस ले आए हैं। मिसला ला तनकुज़ु वल यकीन, ये वाली जो हदीस जो है, ला बुद्दा मिन अन यकून मसूकन, जरूरी है इसकी तफसीर की जाए। ठीक है, ला बुद्दा अन यकून मसूकन, ये हदीस क्या है, इसकी तफसीर की जाए। कैसे? इम्मा बेलिहाज़िल मुतयक्किन, या मुतयक्किन के लिहाज से तफसीर की जाए, और बेलिहाज नफ्सिल यकीन के लिहाज से तफसीर की जाए। दोनों में से एक ही तफसीर आप कर सकते हैं, दोनों तफसीरें एक साथ आप जारी नहीं कर सकते, क्योंकि लिहाज़ैन ज़िद्दैन हैं। हाँ जी, ये थी वो बात जो तुम्हारी समझाई बात थी, क्योंकि 2-3 दिन से मुसलसल हम इसी नुक्ते पे आपको ज़हमत समात दे रहे हैं। मसूकन का माना तफसीर कर रहे हैं। मसूकन का माना है उसको जो है वो उसके सियाक में लेके आना, यानी उसी की रविश में लेके आना, यानी इन दो में से किसी एक लिहाज की रविश में लेके आएंगे, किसी एक के लिहाज की सियाक में लेके आएंगे। साक यसू का माना होता है चीज़ को चलाना, यानी चलाएंगे, मतलब तर्जुमा है यह है कि तफसीर करेंगे हदीस की। साक यसू को सूकन चलना, चलाना। तो बाजार को सूख इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो चीज़ों की गर्दिश हो रही है, चल रही हैं, पीछे से आ रही हैं, आगे बिक रही हैं। ठीक है जी, अगली बहस शुरू करें फिर। मुसन्निफ कहता है हमने आप लोगों को बहुत ज़हमत समात दे लिया और कई दिनों से मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि तुरुक अमारात ये कत की सिर्फ एक ही किस्म है जिसके क्या मकाम बन सकते हैं।
اس کے علاوہ باقی اقسام کے کیا مقام پھر وہی بات آج ہم نے دہرا دی استصحاب میں بھی اسپیشل استصحاب کو الگ سے ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ دونوں باتوں کو ہم موازنہ دے سکیں کہ وہی بات استصحاب کے اندر بھی سیم ہی جاری ہوگی جو طرق میں جاری محور اس ساری بات کا کیا رہا ہے کہ یہ دو لحاظ جو ہیں ایک ہے عالی ایک ہے استقلالی یہ دونوں لحاظ ایک ہی وقت میں ملحوظ نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضدین کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو یہ لحاظین کا اجتماع مانے آ رہا ہے کس بات سے مانے آ رہا ہے ہمارے پاس ایک ہے مقیم اور ایک ہے ہمارے پاس قائم قائم کون ہے طرق اور امارات اور استصحاب جو قائم نہیں بن رہے ہیں ان کو اب چھوڑ دیں جو بن رہے ہیں ان کو لے لیں ٹھیک ہے جو بن رہے ہیں وہ کون کون ہے جی طرق اور استصحاب دو چیزیں ہیں طرق اور امارات کا ڈبل لفظ بولا جاتا ہے تو ڈبل چیزیں دو نہیں ہیں ایک ہی ہے طرق اور امارات ڈبل لفظ بولا جاتا ہے چونکہ اس کی تعبیریں مثلا کوئی علماء اس کو طرق کا نام دیتے ہیں وہ طریقیت والے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ان کو امارات کا نام دیتے ہیں چونکہ امارت جو ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے اور علامت جو ہوتی ہے وہ اپنے اس نشان کے اوپر قطعی دلالت نہیں رکھتی ظنی دلالت رکھتی ہے یعنی ان کی ظنی دلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ علماء نے امارت کا نام تجویز کیا ہے کچھ نے ان کو جو ہے قائم مقام والی جہت قط کے جو قائم مقام بنتی ہیں تو قط طریق ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پھر طریق ہے خیر لا مشاجرۃ فی الاسامی اب جو نام بھی اختیار کریں تو اب ہمارے پاس ٹوٹل گن کے کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے قائم نکالی ہیں جو قائم بن رہی ہیں قط کے کون کون سی طرق اور استصحاب مد مقابل ان کا مقیم کون ہے جس کی جگہ پہ ان کو قائم کرنا ہے قط الطریقی اور باقی جو دو قسمیں ہیں ان کی جگہ پہ یہ قائم تو وہ اب مقیم نہیں ہے ان کے لیے یہ ہیں قائم ان کے سامنے مقیم جو ہے وہ کون ہے قط طریقی باقی دو قسمیں مقیم کیوں بھائی کہتے ہیں معنی ہے وہ کون ہے معنی اجتماع لحاظ ہیں لازم آتا ہے کہ بھئی دونوں لحاظ جمع ہو رہے ہیں اگر ہم ان قائم کو قط طریقی کے مقام پر بھی رکھیں اور الی آخر ہی موضوعی کے مقام پر بھی رکھیں ٹھیک ہے اگر یہ معنی نہ ہوتا جیسے کہ پہلے یہ کہہ چکا ہے مصنف اگر یہ معنی نہ ہوتا تو پھر آرام سے ہم طرق کو اس قط کے قائم مقام بھی بناتے اس قط کا قائم مقام بھی بناتے اور دلیلوں کے اندر گنجائش تھی اطلاق کی بنا پر جو اطلاق بیان کیا ہے کس نے صاحب رسال رحمۃ اللہ علیہ نے یاد ہے تو اس اطلاق کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو قائم مقام بنا سکتے تھے اس قط کے بھی اس کے بھی اس کے بھی مگر یہ کہ آگے رکاوٹ ہے کیا اجتماع لحاظین یہ معنی آتا ہے جیسے ہی آپ سب قط کے مقام پہ ان کو قائم کرنا چاہیں گے لحاظین کا اجتماع والا اشکال سر اٹھا لے گا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں دونوں لحاظ کیسے جمع کر لیے کیسے ہی آپ نے مقیم کے اندر دونوں لحاظ جاری کر دیے معنی سمجھ میں آ گیا نا مصنف نے حاشیہ لگایا ہے رسائل کے اوپر اور نام کیا ہے اس کا دورار الفوائد فی حاشیۃ الفرائد رسائل کا اصلی نام فرائد الاصول ہے نا دورار الفوائد فی حاشیہ علی الفرائد جب حاشیہ لگایا ہے نا اور اسی بحث پہ وہاں پہنچے ہیں تو مصنف نے یہ جو لحاظین کے اجتماع والا اشکال ہے اس اشکال کی اس مقام پہ ریپیئرنگ دی ہے تو جو ہے ریپیئرنگ دی ہے کہ بھئی اس اشکال کو رفع کیا جا سکتا ہے
جب یہ اشکال رفع ہو جائے گا معنی اس کا مطلب تم نے راستے سے ہٹا دیا ہے. جب معنی ہٹ جائے گا تو اب تورک کو وہاکذا استصحاب میں بھی تو لحاظان والا معنی ہے نا، معنی ایک ہی آ رہا ہے. وہاکذا استصحاب کو آپ قط کی جمیع اقسام کے قائم مقام قرار دے سکتے ہیں. معنی چونکہ ہم نے ہٹا دیا. اچھا، تو اب ہم نے پھر اس مقام پہ پہلے وہ ریپیئرنگ دینی ہے جس کے ذریعے مصنف نے اس اجتماع لحاظین والے معنی کو رفع کیا ہے، ہٹایا ہے. یہ کہاں کیا ہے سارا معاملہ؟ حاشیہ علل رسائل، فرائض الاصول کے اوپر جو حاشیہ ہے وہاں مصنف نے ریپیئرنگ دیا ہے. یہاں کیوں لائے آئے ہو بھئی؟ یہاں تو کفایہ چل رہی ہے، فرائض والی بات تو پیچھے رہ گئی ہے. مصنف کہتا ہے وہی ریپیئرنگ جو ہم نے وہاں دی تھی آج دوبارہ پھر اسی ریپیئرنگ کا رد دیں گے کہ وہ ریپیئرنگ ٹھیک نہیں تھی. اپنی بات کریں، ناراض نہیں ہوتی ہے کہ وہ ریپیئرنگ جو ہم نے وہاں دی تھی وہ ریپیئرنگ ہماری ٹھیک نہیں تھی. تو اب ہم اس مقام پہ کتنے نقطے بیان کریں گے؟ 2. پہلا خود ریپیئرنگ جس کے ذریعے ہم نے اجتماع لحاظان والے اشکال کو رفع کرنا ہے. دوسرا پھر اسی ریپیئرنگ پر جو اشکال دیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے. بحث کافی گمبھیر ہے، حاشیہ لگانے والوں نے بڑی محنت کی ہے، جستجو کیا ہے، اور جو لوگ یہ بحث جو ہے پہلے وہ بحث کر چکے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا اس کی قیمت کا. اور ہم کوشش کریں گے کہ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فکرے بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے مطلب بنائیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ بچے کا سین چھوٹا ہو تو لوگ میں اس کو چھوٹے سائز کا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں یہ بحث شروع کرنے لگا ہوں اور اس کی تمہید کا ایک نقطہ سنو. جس وقت ہم قط طریقی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں کسی شے کو، اب کسی شے میں وہ دونوں قائم آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ کس قط کے قائم مقام قرار دے رہے ہیں؟ طریقی کے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مقیم کے اندر کاشفیت اور طریقیت والی جہت کو مد نظر رکھا ہے. جب اس جہت کو مد نظر رکھا ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز قائم بن رہی ہے یہ بھی اسی مقیم کی طرح اپنے متعلق کے لیے طریق ہے، اپنے متعلق کے لیے کاشف ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے ہماری. جب یہ مراد ہوتی ہے تو اس مقام پہ دراصل تم نے ظن کو، تورک کو قط کے کام میں کام نہیں قرار دیا. دراصل جو کیا ہے تم نے وہ دیکھنا ہے. کیا کیا ہے؟ جو تورک کا مؤدہ ہے، اب لفظ مؤدہ بولوں گا کیونکہ مؤدہ کا لفظ پہلے سمجھا چکا ہوں. تورک کا جو مؤدہ ہے یعنی ظن کا جو متعلق ہے اس کو تم قائم مقام قرار دے رہے ہو. کس کے؟ واقع کے. چونکہ جو قط کا متعلق ہوتا ہے اس کو ہم واقعہ بولتے ہیں، اور تورک اور ظن جس معنی مطلب تک پہنچاتی ہیں ہم اس کو مؤدہ بولتے ہیں. بھئی یہ تم نے یہ دراصل والا مطلب کیسے نکال لیا ہے؟ کہتے یہ دراصل والا مطلب ہم نے نکالا ہے کاشفیت والی جہت سے، کہ آپ نے اس کو قائم بنایا ہے مقیم کی کس جہت کو ملحوظ رکھتے ہوئے؟ کاشفیت کو. اور وہ کاشفیت والی جہت کا رخ آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. تو جو ہے یہ آئینہ جو ہے جب کاشفیت دکھلاتا ہے تو وہ اگلی شاید دکھاتا ہے یا خود کو دکھاتا ہے؟ آئینے کو جب بالحاظ کاشف آپ دیکھیں گے تو آئینہ اپنا وجود دکھا رہا ہوتا ہے یا کسی مکشوف کو دکھا رہا ہوتا ہے؟ مکشوف کو دکھا رہا ہے، اپنے آپ کو اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے. جس وقت آئینے میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آئینہ آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن آپ متوجہ نہیں ہوتے.
क्यों؟ इसलिए कि आईना आप सिर्फ बतौर काशिफ ले रहे हैं, और जिस वक्त आप आईने की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो उसके अंदर आपकी तस्वीर भी नजर आ रही है, आप तस्वीर की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। ठीक है, हमने कात जो कि है मुकीम, इसकी कौन सी जिहाद जो है मलहूज रखी है, इसको मुकीम को, इस कायम को इस मुकीम की जगह पे रखते हुए उसकी जिहाद हमने मलहूज रखी है काशफियत। और काशफियत का रुख किधर है? उस शाय की तरफ कात ने जिसके साथ ताल्लुक पाया है, और वो क्या है? वाक़े। ठीक है, तो अब जन को, तुरुक को जब कात के मकाम पे रखते हो बालिहाज़े काशफियत, तो असल में आप इस जान को कात की जगह पे नहीं रख रहे हो, इस जान का जो मुअद्दा है उस मुअद्दा को कायम कर रहे हो इस कात के जो मद मुकाबल क्या है? वाक़े, उस वाक़े के कायम जगह पे रख रहे हो। और वाक़े की जगह पे रखने का मतलब यह है कि जो सलूक हम किसी शाय के साथ उस सूरत में करते हैं कि जब हमें उसका यकीन होता है, वही सलूक हम करेंगे उस शाय के साथ जब हमें उसके बारे में जान होता है। ठीक है, वो वुज़ू जिसकी सेहत का आपको यकीन है, यही यकीनी सेहत वाला वुज़ू का जो असरात हैं या जो अहकाम हैं वही हम जारी करेंगे, मुरतब करेंगे। किस वुज़ू पर? जिसकी सेहत का ज़न है। तो ये वुज़ू जिसकी सेहत का ज़न है, ये मुअद्दा है तुरुक का। जिसकी सेहत का यकीन है, ये वाक़या है और मुतअल्लिक़ है किसके लिए? कात के लिए। जब हम कहते हैं कि हमने ज़न को कात के मकाम पर रखा है बेलिहाज़े काशफियत, तो मतलब ये नहीं कि ज़न को आप इसकी जगह पर रख रहे हैं, मतलब ये होता है कि आप ज़न के मुअद्दा को रख रहे हैं कात के मुअद्दा पर। चलो मुद्दा ही कह लें। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस वक़्त कात के अंदर जो है मुकीम और कायम के दरमियान लिहाज रखते हो आली का, तो उस वक़्त ये तंजील किसके माबैन होती है? मुअद्दा की वाक़े के दरमियान। किसको नाज़िल किया गया है? किसके मकाम पे? मुअद्दा को नाज़िल किया गया है वाक़े की मंजिल पे। तो तंजील किसके माबैन हुई है? मुअद्दा और वाक़े के माबैन हुई है। किस सूरत में? अगर आपने कायम मुकीम में लिहाज रखा है आली का, और आली का इशारा वो काशफियत वाला बयान हो चुका है। और अगर ज़न को कायम मकाम करार देते हो कात के और मलहूज रखते हो कौन सी जिहत? मौजूइयत, तो कहता है फिर इस सूरत में आप चेहरे का आप आईने में अपना मुंह नहीं देख रहे हो, आईना देख रहे हो, क्योंकि अब आपने वो कात की काशफियत वाली जिहाद जो उसकी आगे किसी और शय को दिखा रही है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, खुद ध्यान कात की तरफ है आपका। जब खुद कात की तरफ है तो इसका मतलब है कि लिहाज तुम्हारा आली है, सॉरी इस्तिकलाली है। अच्छा, लिहाज आली हो तो तंजील किसके माबैन होती है? मुअद्दा की वाक़े के दरमियान। लिहाज इस्तिकलाली हो तो फिर तंजील किसके माबैन होती है? खुद ज़ान को कायम कर रहे हो कात के मकाम पे। तफसीर ज़हन में आ रही है इस बात की? नहीं आ रही? मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो जोर लगना है वो मेरा अकेले का लगना है। आप ताउन करेंगे तो कोई बात थोड़ी आसान होगी ना। अच्छा जी, तो अब हमारे पास तंजीलें हो गई दो। एक तंजील है मुअद्दा और वाक़े के दरमियान, एक तंजील है तुरुक और कात के माबैन। तुरुक से मुराद मेरी जन है, जन और कात के माबैन यूं समझ लें। अच्छा, जो मुअद्दा और वाक़े के दरमियान तंजील है ये है बालिहाज आली। जब आप कायम और मुकीम के दरमियान लिहाज आली रखेंगे
تو اس وقت تنزیل ان کے مابین ہوگی. اگر قائم مقام کے درمیان لحاظ رکھیں استقلالی تو پھر یہ تنزیل کس کے مابین ہوگی؟ زن اور قط بنفسہما کے درمیان ہوگی. واضح ہو رہی ہے اتنی بات؟ اب آؤ، مصنف کہتا ہے یہ والی تنزیل لازم ہے اس تنزیل کو. لفظوں پہ دھیان دو. کون سی تنزیل لازم ہے؟ جو کس کے مابین ہے؟ زن اور قط کے مابین، بین انفسہما. یہ تنزیل لازم ہے کس کو؟ وہ تنزیل جو مودع اور قط کے مابین ہے. پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، وہ تنزیل جو بالحاظ استقلالی ہوئی ہے یہ لازم ہے اس تنزیل کو جو بالحاظ عالی ہوئی ہے. عالی تنزیل کس کے مابین؟ مودع اور قط کے درمیان، مودع اور واقع کے درمیان. استقلالی تنزیل خود زن اور قط کے مابین. لازم کون سی تنزیل ہے؟ زن اور قط کے جو مابین ہے. کس تنزیل کو یہ لازم ہے؟ کیسے لازم ہے؟ لزوم سنو. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی روشنی جو بلب کی ہے یہ قائم مقام ہے اس روشنی کے جو چراغ سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو روشنی حاصل ہوتی ہے بلب سے یہ قائم مقام ہے اس روشنی سے جو چراغ سے حاصل ہوتی ہے. تو پھر آپ نے اس روشنی کو نازل کیا ہے اس روشنی کی منزل پہ. تنزیل مابین کیسے ہو گئی؟ روشنی کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ روشنی جو بلب سے حاصل ہوتی ہے یہ قائم مقام ہے اس روشنی کے جو چراغ سے حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب، اب لفظ مطلب سے میں لازمہ سمجھانا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بلب قائم مقام ہے چراغ کے. گفتگو کے نفسیات واضح ہو رہے ہیں نا؟ مطلب بنتا ہے عرف عام میں کہ نہیں بنتا؟ یہ عرفی مطالب نکال رہا ہوں اور عقل جو ہے، نفسیات جو ہیں ان مطالب کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا، تو اس مطلب کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس پھر دو تنزیلیں ہو گئیں. ایک ہے روشنی کی، روشنی کے مقام پہ اس تنزیل کو لازم ہے. دوسری تنزیل کون سی؟ بلب کی، چراغ کے مقام پہ. ٹھیک ہے، لازم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے. اب آؤ، مثال یہی ذہن میں رہے. اب آؤ اس دلیل میں. کس دلیل میں؟ جس نے آ کے ثابت کرنا ہے کہ ترک اس قط کے قائم مقام ہے اور اس قسم والے قط کے قائم مقام نہیں ہے. کیا نام رکھا تھا ان ادلہ کا ہم نے؟ ادلۃ الحجیت والاعتبار. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا چیز پروف کر رہی ہیں؟ حجیت کو پروف کر رہی ہیں نا. اور ہم نے کہا تھا کہ حجیت اثر ہے قط طریقی کا. تو جس کے اثر کو اس کے اندر یہ ثابت کرے گی دلیل، یہ اسی کے قائم مقام ہو جائے گی. یہی ہم رپیٹ کرتے رہے ہیں نا. تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجیت والی ادلہ جو ہیں کس تنزیل پر دلالت کر رہی ہیں؟ بین المودع والواقع کے درمیان جو ہے. چونکہ کاشفیت اور حجیت جو ہے وہ وہی لحاظ ہے نا. تو حجیت والی ادلہ جو ہیں کس تنزیل پہ دلالت کر رہی ہیں؟ جو ہے کس کے مابین؟ مودع اور واقع کے مابین. جب اس کو بیان کر رہی ہیں تو اس پر اس کی دلالت کیا ہو جائے گی؟ مطابقی. اور وہ تنزیل ہو جائے گی کیا؟ مدلول مطابقی. یہ تنزیل لازم ہے مدلول مطابقی کو، اور مدلول مطابقی کے لازم کے اوپر جو دلالت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دلالت التزامی. وہ کہتا ہے بھائی یہاں ملحوظ استقلالی جو ہے یہ مدلول بن رہا ہے دلالت التزامی کا. جو ملحوظ عالی ہے وہ مدلول بن رہا ہے دلالت مطابقی کا. لحاظین کا اجتماع اس وقت محال ہے جب دلالت ایک ہو. دلالتیں دو ہو گئی ہیں، دونوں کا پھر دلالتیں دو ہونے کی صورت میں لحاظین کے اجتماع ضدان والا اشکال یہاں وارد نہیں ہوگا.
جب نہیں ہوگا تو اب وہ ادلہ حجیت تو رکھو. الیقین لا تنقض بالشک، یہ حدیث استصحاب، ٹھیک ہے نا، دو ہی کام نکالے ہیں نا ہم نے. تو اب یہ دونوں ہمارے قائم قط کے موضوعی ہے یا طریقی ہے، سب کے مقام پہ آ کے یہ قائم بنیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ طریقی کے مقام پہ وہ قائم ہوں گے دلالت مطابقی کے ذریعے، موضوعی کے مقام پہ قائم بنیں گے دلالت التزامی کے ذریعے. اشکال تب تھا جب آپ ان دونوں کے مقام پہ رکھتے ان کو ایک ہی دلالت کے ذریعے. دلالت بدل گئی ہے، لہذا لحاظان میں فرق آ گیا ہے. اجتماع لحاظن کا اشکال نہیں آئے گا. یعنی اچھی دی ہے نا، لیکن مصنف کی عبارت اس مطلب کو بیان کرنے میں بہت دور نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ اس میں سکتات ہیں، بہت ساری چیزیں ساکت کرتے گئے ہیں مصنف نے. اپنے اس ایجاز الکلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے عبارت بہت مختصر استعمال کیا، جس کی وجہ سے اس تشریح کو اور تفسیر کو اس مختصر عبارت سے نکالنے کے لیے بہت کچھ آپ کو خود جوڑنا پڑا ہے، تو جا کے یہ سارا مطلب کمپلیٹ ہوا. ابھی دیکھ لیتے ہیں. وما ذکرنا فی الحاشیہ، ذکرنا کون ہے بھائی؟ مصنف صاحب خود. حاشیے میں ہم نے جو ذکر کیا ہے ریفیرنگ، وہ کیا جی؟ فی واجہ تصحیح لحاظ واحد. اب مشارحین نے لکھا ہے کہ یہاں لحاظ واحد کا لفظ اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں جو ہے وہ لحاظ دو ہیں، ایک عالی ہے ایک استقلالی ہے. اچھا آگے لفظ کیا ہے؟ فی تنزیل. تنزیل یعنی ایک تنزیل میں ایک لحاظ، دو تنزیلوں میں دو لحاظ. تو اب تنزیل نہیں ہے، وہاں تنزیل لین ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ دو عدد تنزیلوں میں ایک لحاظ جاری نہیں ہو سکتا، یہی ہے نا. دو عدد تنزیلیں ہیں، ان میں آپ ایک لحاظ جاری نہیں کر سکتے. تو ایک تنزیل میں ایک لحاظ رہے گا، یہ دوسری میں دوسرا رہے گا. یہ لحاظ کسی اور دلالت سمجھیں گے، یہ کسی اور سے سمجھیں گے ریپیئرنگ میں جا کے. کہتے ہیں ہم نے تصحیح جو دی ہے نا، فی وجہ تصحیح، تصحیح کی جو ہم نے جہت بیان کی ہے نا، اس جہت میں آگے پھر وہ کہتا ہے اشکال ہے. وہ اشکال والی عبارت میں ابھی نہیں پڑھوں گا. فی واجہ ابھی صرف تصحیح پڑھوں گا. متوجہ ہیں؟ ہر تصحیح دیا ہے ہم نے لحاظ واحد فی تنزیل. وہ جو تنزیلین ہے نا، اس تنزیلین میں جو لحاظ والا اشکال ہے اس کی ہم نے تصحیح دی ہے. تنزیل کس کی؟ منزلۃ الواقع والقط. منزلۃ الواقع والقط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تنزیل المؤدی منزلۃ الواقع، تنزیل الظن منزلۃ القط. نازل ہونے والے اس نے حذف کر دیے ہیں، صرف مقیم بتایا ہے، قائم اس نے حذف کر دیا ہے. ٹائٹ ہو گئی یا نہیں بات؟ اچھا، اس کی تصحیح میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس میں اشکال ہے. تو ابھی اشکال رہنے دے. جو تصحیح ہے وہ کیا ہے؟ تصحیح ہے وَأَنَّ دلیل. توجہ فرمائیے. وَأَنَّ دلیل الاعتبار. دلیل الاعتبار سے مراد کیا ہے؟ طرق کی حجیت کو پروف کرنے والی دلیل، استصحاب کی حجیت کو پروف کرنے والی دلیل. اس کا کیا نام ہے؟ دلیل الاعتبار. وہ جو دلیل الاعتبار ہے انما یوجب، وہ موجب بنتی ہے کس بات کی؟ تنزیل المستصحب. مستصحب کون ہے؟ مورد استصحاب میں آ جاؤ. وتنزیل المؤدی کہاں آ جاؤ؟ طرق میں آ جاؤ. احسن. تو مستصحب کو اور مؤدی کو نازل کریں گے کس کے مقام پہ؟ منزلۃ الواقع. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی مجھے بنتی ہے وہ دلیل الاعتبار جو ہے وہ اس کی مجھے بنتی ہے. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہو گیا؟ دلالت مطابقی کی طرف اور لحاظ عالی کی طرف. آسان. تو وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ. اب کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھی وہ قط نفس القط کے مقام پر جو تنزیل ہوئی ہے، لحاظ استقلالی میں کی بنا پہ،
اور وہ کون کس کے مابین ہوئی ہے؟ خود نفس القات اور زان کے مابین. جب نفس القات اور زان کے مابین ہوگی تو اس وقت قات کون سا درجہ رکھتا ہے؟ موضوعی کا، کیونکہ قات موضوع میں لحاظ استقلالی ہوتا ہے. بَإِنَّ مَكَانَ، اور وہ تنزیل جو ہوئی ہے کس کے مابین؟ نفس القات اور زان کے مابین. کون سا قات؟ فِيمَ لَهُ دَاخِلٌ فِي الْمَوْضُوعِ، جس قات کو موضوع میں دخل ہوتا ہے، یعنی وہ تنزیل کے جس میں لحاظ استقلالی ہوتا ہے. یہ تنزیل جو ہے بالملازمت، یہ تنزیل ملازمت کی بنا پر ہے. کیا یعنی اس تنزیل پہ وہی دلیل، کون سی دلیل؟ دلیل الاعتبار. اس تنزیل پر، ثانی تنزیل پر وہی دلیل دلالت کرے گی بالملازمت، یعنی التزامی دلالت کرے گی. اور وہ ملازمت کس کے مابین پائی جاتی ہے؟ بین تنزیل ہما کون ہے بھئی؟ دو تنزیلیں ہیں نا. ایک تنزیل ہے قات اور مدہ کے مابین، اس تنزیل کے مابین ملازمت ہے. اور دوسری تنزیل کون سی ہے؟ نفس القات اور زان کے مابین. اس تنزیل اور دوسری تنزیل کے مابین جو ملازمت ہے، اس ملازمت کی بنا پہ اس دوسری تنزیل پہ وہی دلالت کرے گی، دلالت التزام. اچھا، اگلی عبارت جو ہے یہ پھر اسی مطلب کو دوبارہ رپیٹ کر رہی ہے. یہ تنزیل ہما کو کہتے ہیں وَتَنزِيلُ الْقَطْعِ بِالْوَاقِعِ تَنزِيلًا. ہمارے پاس جو ہے وہ جو معدہ ہوتا ہے نا، معدہ جو ہوتا ہے تو روکا، جب اس کو ہم قط کے مقام پہ نازل کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ قط ہو جاتا ہے. مقام نائب بننے کی وجہ سے اس کے مقام پہ نازل ہونے کی بنا پہ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ قط ہو جائے گا. یہ وہی واقع ہے آسان تو. اچھا، لیکن یہ حقیقی قط نہیں بنے گا، تنزیلاً قط بنے گا. تعبداً و تنزیلاً، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے وَتَنزِيلُ الْقَطْعِ بِالْوَاقِعِ، واقع کے بارے میں آپ کے پاس جو تنزیلی قط ہے. اب واقع سے مراد وہی معدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا واقع سے مراد وہ حکم ہے. اور معدہ کے بارے میں جو آپ کو ظن ہے، یہ ظن کیا بنتا ہے؟ قط کے قائم مقام ہونے کی بنا پہ یہ قط آ جائے گا نا. تو اس لیے قط کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے وہ بول رہا ہے اس سچویشن کو مد نظر رکھ کے جو نازل ہونے کے بعد کیا ہے. یہ ظن جو قط بن چکا ہے، ظن جو اس کی منزل پہ آنے کے بعد اب تنزیلاً قط بن چکا ہے، یوں سمجھیں، ٹھیک ہے. اور اس کا معدہ جو ہے تنزیلاً مقطوع بن چکا ہے. ظن کا جو معدہ ہے وہ اب تنزیلاً کیا بن چکا ہے؟ مقطوع، تنزیلاً واقعہ بن چکا ہے. اچھا، تو کہتا ہے تنزیل القطع بالواقع تنزیلاً، یہ جو واقع کے بارے میں تنزیلاً قط ہے، واقع کے بارے میں تنزیلاً قط ہے، وتعبداً اسی تنزیلاً کی تشریح ہے. اور واقع کے بارے میں تنزیلاً اور تعبداً قط ہے. اس کو تنزیل کیا گیا ہے کس کے مقام پہ؟ منزلۃ القطع بالواقع، حقیقتاً جو واقع کے بارے میں حقیقتاً قط ہوتا ہے اس کے مقام پہ نازل کیا گیا. اور یہ عبارت اس نے بول کے جو ہے وہ تشویش میں ڈالا ہے. سیدھا سادہ قاعدہ تھا بھائی طرق کے معدہ کو نازل کیا گیا ہے قط کے متعلق پر جو کہ واقعہ ہے حقیقتاً. تو یہ تنزیلاً واقعہ ہے، وہ حقیقتاً واقعہ ہے. اس تنزیلاً واقعہ کو جس ٹائم حقیقتاً واقعہ کے مقام پہ نازل کیا گیا ہے. یہ تعبد، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ دو ہوگا. نہیں معذرت چاہتا ہوں میں، تھوڑی جلدی ہو گئی ہے. یہ اشارہ جو ہے اس نفس القط کی طرف ہے. جب ظن کو ہم نازل کرتے ہیں، نفس الظن کو قائم مقام قرار دیتے ہیں نفس قط کے مقام پر، تو یہ ظن جو ہے تنزیلاً قط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہمارے پاس وہ قط ہے جو حقیقتاً کسی واقعہ کے بارے میں قط ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس یہ قط ہے جو تنزیلاً کسی واقعہ کے بارے میں ہے، کیونکہ حقیقتاً تو یہ ظن ہے واقعہ کے بارے میں، لیکن اس کو ہم قط کے بارے میں رکھیں گے تو اب یہ جو ظن کسی واقعہ کے بارے میں تھا اب اس واقعے کے بارے میں یہ ظن نہیں کہلائے گا، بلکہ اس واقعے کے بارے میں تنزیلاً قط کہلائے گا.
لیکن کا تعبدی ہوگا، لیکن ہاں کا تعبدی. صحیح. تو اب لازم واقعے کو جو ہے وہ فوکس نہ کریں، چونکہ واقعہ صرف جو ہے اس نے کیونکہ کات اکیلا نہیں ہوتا، زن اکیلا نہیں ہوتا، لا محالہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو زن ہے، جس کے بارے میں آپ کو کات ہے، تو اس نے اپنا اس کا متعلق پورا کرنے کے لیے آگے لفظ واقعہ لگا دیا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے جو کات تنزیلی اور تعبدی ہے اس کو آپ نے کیا مقام قرار دیا ہے؟ کات واقعی کے. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے مابین ہو گیا؟ نفس القات اور نفس الزان کے مابین جو تنزیل ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ ملازمت پائی جاتی ہے، یعنی اس تنزیل اور اس تنزیل کے مابین ملازمت پائی جاتی ہے. یہ جو ہم نے تصحیح دی ہے لا یخلو من تکلف، یہ ہماری تصحیح تکلف سے خالی نہیں ہے. آگے ہم تکلف انشاءاللہ کل بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.